تو یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، نحوستوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اور کوئی نحوست جی یہ نحوست دا مہینہ اسا ہی دے بھی شادی نہ کریں دے نحوست دا مہینہ ہے۔ میں کہ انجے نہ کریں دے تو نہ کرو، لیکن نحوست نہ کو۔ اللہ جیڑی شاہ سارے واسطے بنی نحوست بنائیے مکہ، اللہ جیڑی شاہ بھی بنائیے سارے واسطے، حکمت تو خالی نہیں، حکمت اندے بھی ضرور ہے، جیڑی شاہ بھی ہے جو بھی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا، اور اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی وصال مبارک ہوا ہے۔ اور انہوں نے ایسا دنیا کے اندر کارنامہ سر انجام دیا ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج ان کو دنیا سلوٹ کرتی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ عرب کے ایک عالم ہیں، عرب کے حضرت شیخ محمد علوی مکی مالکی، عرب کے مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی بات کو خود پاکستانی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تحفظ عقائد اہل سنت نامی کتاب چھپی ہے فیصل آباد سے، 4 یاری آدمی نے اس کو لکھا ہے، اور 8 بڑے بڑے علامہ فہامہ مفتیوں کی اس پر تقریضات بھی موجود ہے۔ تقریض کا مطلب ہوتا ہے، مفتی رشید احمد صاحب دیوبند مسئلہ کے وہ لکھتے ہیں انوار الرشید کے اندر کہ کتاب پر تقریض لکھنا، دستخط کرنا، یہ شہادت ہے۔ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، عرب کے ایک عالم شیخ محمد علوی مکی مالکی وہ کہتے ہیں کہ علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے۔ علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ سنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کہ عرب کے علماء ان کی شان، ان کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی وہ عاشق رسول ہے جو انڈیا کی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر سویا ہوا ہے، اور اس نے دین کی خاطر وہ کام کیے ہیں کہ آج دنیا ان کو سلوٹ کرتی ہے۔ ان کا بھی 25 سفر عرس مبارک ہے، 25 سفر اور 1340 ہجری آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ اور شیخ محمد علوی مکی مالکی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے پیار کرنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہونے کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنا بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی نہیں، وہ جو شیخ محمد علوی مکی مالکی صاحب ہیں عرب والے، مکہ مکرمہ شریف والے، وہ خود بریلوی ہیں، خود بریلوی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے اپنے علماء کی فون پر یہ گفتگو موجود ہے، قاضی زاہد الحسینی صاحب جو کہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، اور نثار الحسینی صاحب، ان دونوں کی گفتگو موجود ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ شیخ محمد علوی مکی مالکی یہ بریلوی نہیں ہے، یہ سنیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی زاہد الحسینی اور نثار احمد حسینی صاحب یہ دونوں کہتے ہیں نہیں یہ بریلوی نہیں تھے، اور انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے کہ علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے پیار کرنا، محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو کام دین کی خاطر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کر گئے ہیں آج دن تک ان جیسا کسی نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی ستمبر کے مہینے کے اندر
قادیانیوں کا جو کفر ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا تھا قادیانیوں کے متعلق، ستمبر کا مہینہ تھا، اسی مہینے ستمبر کے اندر آئین پاکستان پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کرایا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ بے ایمان ہے، یہ غدار ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے، اور ان کا صرف مسلمانی دعوی حقیقت کے اندر یہ مسلمان نہیں ہے۔ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ صرف زبان دینا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کلمہ پڑھ دیے مسلمان نہ، ایمان دے شرطیاں دے وچ جڑی دوجی شرط ہے نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ایمان کی شرطیوں میں سے جو دوسری شرط ہے عربی میں وقبلت جمیع احکامہ، اقرار کرے کتوں؟ اقرار باللسان، زبان تو اقرار کرے۔ ایک بندہ مسلمان تھی نہ بھی ہے نا، ان ایمان دی شرط ہے اقرار باللسان، زبان دے نال پہلے اقرار کرے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و دل دے نال بھی و تصدیق بالقلب، زبان دے نال اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پیارے اللہ کے رسول ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کتاب جامع المجددین علامہ عبد الباری ندوی صاحب، خلیفہ حکیم تھانوی صاحب کا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان مرحوم، جنہوں نے خود حضرت کی تکفیر و مخالفت کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا، ان کی شد و مد سے حمایت فرماتے اور فرماتے کہ ممکن ہے کہ ان کی اس مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہو۔ آنکھو سبحان اللہ۔ حکیم تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اگر ہم پر وہ تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، ہم سے مخالفت کرتے ہیں، ممکن ہے واقعی کہ ان کے دل کے اندر حب رسول ہو۔ اگر وہ ہم سے مخالفت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارا کام کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ ان کے دل کے اندر محبت رسول موجود ہو۔ اور اسی طرح حکیم تھانوی صاحب کی بات ہے، اسوہ اکابر صفحہ 18 پر حکیم تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولوی احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ حکیم تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے عاشق رسول، حکیم تھانوی صاحب کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملتا، اسوہ اکابر صفحہ 18 پر یہ بات موجود ہے، مجھے موقع ملتا کہ میں علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ وہ موقع تلاش کرتے تھے حکیم تھانوی صاحب، لیکن موقع ان کو نہیں ملا، لیکن وہ تلاش کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کی خواہش تھی، ان کی دل کی تمنا تھی کہ کسی موقع پر میں عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ عاشق رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے نا۔ تو اسی طرح انہوں نے لکھا ہے اسوہ اکابر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک 25 صفر کے اندر ہے اور 1340 ہجری، اور اسی طرح قاری طیب صاحب فرماتے ہیں، حکیم الاسلام دیوبند مسلک کے، وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے تھانوی کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، عرس میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا، مگر جب بھی مجلس میں ذکر آیا تو فرماتے مولانا احمد رضا صاحب اور تھانوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب کی بے ادبی گستاخی جائز نہیں ہے۔ ندائے ممبر و محراب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 پر یہ بات موجود ہے۔ حکیم تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی اور گستاخی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جنہوں نے مرزا قادیانی کو واصل جہنم کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسنی حسینی پیور سید، حسنی حسینی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، حسنی حسینی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرزا قادیانی دعویٰ کر رہا تھا نبی ہونے کا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کو میدان میں لاؤ، میدان میں، کتنے لاؤ؟ میدان میں۔ میدان سے مرزا قادیانی بھاگتا رہا، اس کو جرأت نہیں ہوئی، بھلا سید زادے کے سامنا کیسے کرتا؟ ایک حسنی حسینی کا سید کا سامنا کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، یہ مرد مجاہد آدمی کا کام ہے۔ پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی میرے سامنے آ جائے تاکہ میں اسے گفتگو کروں، اس کو سمجھاؤں کہ شاید وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اس پر ڈٹا رہا، بہت کوشش کی ہے کہ مرزا قادیانی میرا سامنا کرے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی میرا سامنا کرے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بہت کوشش کی، آخر کار مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ جرأت بھی نہیں ہوئی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا سامنا کرے۔ جب حسنی حسینی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اگر مرزا غلام احمد قادیانی آج اگر آ جاتا، میرا سامنا کرتا اور مجھے کہتا کہ مہر علی اس قبرستان کے مردے زندہ کرو، خدا کی قسم اس کا آج یہ مطالبہ میں پورا کرتا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر میرا سامنا کرتا اور مجھے کہتا کہ مہر علی اس قبرستان کے مردے زندہ کرو، حسنی حسینی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آج اس کا یہ مطالبہ بھی میں پورا کرتا، قبرستان کے سارے مردوں کو میں زندہ کر دیتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی زبان ہے کن کی کنجی، وہ بولے تو ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک منافق آیا ہوا تھا میرے نبی کی مجلس میں، وہ اپنا منہ ٹیڑھا کیا ہوا تھا، نقلیں اتار رہا تھا، میرے نبی نے اس کو دیکھ لیا، جو ہی میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی نے فوراً فرمایا کن کذالکا، میرے نبی نے فوراً فرمایا کن کذالکا، میرے نبی نے فرمایا منافق جیسے تو نے منہ کیا ہوا ہے ایسے ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ویسے اس کا منہ ہو گیا تھا۔ کن کذالکا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ اس کی زبان کن ہے، جو نکلتا ہے رب فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتے جائیں، آپ کا بولنا بھی شریعت ہوگا، آپ کا بیٹھنا بھی شریعت ہوگا، آپ کا چپ رہنا بھی شریعت ہوگا، آپ کا سونا بھی شریعت ہوگا، آپ کا کھانا بھی سنت شریعت ہوگا، آپ کا پینا بھی شریعت ہوگا، آپ کا مکے میں رہنے بھی شریعت ہوگا، آپ کا مدینے میں رہنا بھی شریعت ہوگا، آپ کا چلنا بھی شریعت ہوگا، آپ کا رکنا بھی شریعت ہوگا،
आपका गुफ्तगू करना भी शरीयत होगा, आपका गुफ्तगू सुनना भी शरीयत होगा, आपका कुरान शरीफ पढ़ना भी शरीयत होगा, आपका तकरीर करना भी शरीयत होगा, आपका तकरीर सुनना भी शरीयत होगा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी का, आपके जिस्म का हर अमल आप करते जाएं, रब फरमाते हैं वो कानून मैं बनाता जाऊंगा, वो मैं कानून बनाता जाऊंगा जो आप करेंगे। आपका कानून मेरा कानून है, आपकी रजा मेरी रजा है, जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं, जिसको तू जन्नत अता करेगा उसको मैं जन्नत अता करूंगा। रब ने फरमाया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखने से पहले लोगों आपको देखेंगे, मुझे राजी करने से पहले आपको राजी करेंगे, मुझ तक पहुंचने से पहले आप तक पहुंचेंगे। जो आप तक पहुंचेगा वो मुझ तक पहुंचेगा, जो आपको राजी करेगा वो मुझे राजी करेगा, जो तेरी अदालत में पास होगा वो मेरी अदालत में भी पास होगा। तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? पीर मेहर अली शाह साहब वो पीर है, वो सच्चा सुच्चा पीर है, जिसके ना पीर होने में शक है, जिसके ना सैयद होने में शक है, ना जिसके सुन्नी होने में शक है। यार वो सैयद, जब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजरा किया था कि मिर्जा आ जाए, मिर्जा आ जाए, उस वक्त कौन लोग थे? सब ने कहा, देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, शिया भी थे, अहले हदीस भी थे, सब ने कहा आज जिसको आगे करना है ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के, जिसको आगे करना है तो वो ताजदार गोलड़ा है, पीर मेहर अली को आगे करो। सब ने कहा, सब मुत्तफिक हो गए। मुझ पर मियां वाली के उलमा मुत्तफिक नहीं होते, मुझ पर बहराम टोन के उलमा मुत्तफिक नहीं होते। अरे सुन्नी सैयद है ना, हसनी हुसैनी सैयद है कि पूरा पाकिस्तान इत्तिफाक कर गया, तमाम मकाते में फिक्र के लोग इत्तिफाक कर गए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये एक नंबर है, इसी की आगे करो, इसी को आगे करेगो तो आज कामयाबी होगी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये जलील होगा, रुसवा होगा। सब ने इत्तिफाक किया, सब, किसी ने ये नहीं कहा ना ना ये मेहर अली है, ये पीर है, ये दरबार शरीफ का पीर है, इसको आगे ना करो, ना ना ये बरेलवी है, इसको आगे ना करो। किसी ने भी नहीं कहा, सब ने इत्तिफाक किया। उनके अंदर उलमा भी मौजूद थे, उनके अंदर मौलवी भी मौजूद थे, उनके अंदर मुफ्तियान कराम भी मौजूद थे, उनके अंदर कुरा हजरात भी मौजूद थे। सब ने इत्तिफाक किया कि आज जिस मर्द कलंदर को कादियानी के सामने करना है वो पीर मेहर अली है। अख पाक हुए है, अख पाक हुए ना वाली थे मियाँ अली बह थे, मियाँ अली बह के यारा तू रोजा रसूल देख सकते हैं। आंख पाक हो, आंख, इसके अंदर बड़ी ताकत है। आंख पाक हो, वजूद पाक हो, वजूद, जिस्म पाक हो। जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मेरा नाके ज़हन पहुंचा है वो ये है, अगर जिस्म पाक हो तो बंदा बैठा मियाँ वाली में होता है, अगर उसका जी चाहे तो मक्का मुकरमा भी पहुंच जाता है, मक्का मुकरमा भी पहुंच जाता है। इस पर दलील सारी जिंदगी फिर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी असर की चार सुनते कज़ा नहीं हुई। यार जिस पीर की असर की चार सुनते कज़ा नहीं हुई, उस पीर की कितनी शान होगी। आज कल वाले पीर तो ठड्डू नमाज़ा पढ़ते ही नहीं ना। ए आजकल वाले पीर रोजाना शेफ करानी, आजकल के पीर रोजाना शेफ, बेनिमाजी, कुत्ते बिल्ले दरबार पर रखे हुए, मुर्ग रखे हुए, और अपने जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके मज़ारात को कारोबार का अड्डा बनाया हुआ है। हाँ, मैं हक बात करूंगा, किसी से हमें क्या गरज है। अल्लाह रसूल को जवाब ने उन्हें उड़े मुंह दिखाने, इन्होंने थोड़ा राजी करना है, वो शाला राजी थी मने, आखो आमीन। ये जो मौजूदा पीर हैं, ना इनके चेहरे पर दाढ़ी है, ना नमाज है, ना रोजा है, ढोल ढमक के
عورتوں کو ملنا، عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہم نے دیکھا ان کے مزارات پر ہو رہا ہے، تو ہم ان کو جائز نہیں سمجھتے. یہ پیر نہیں ہے، یہ پیر ہیں. اہل سنت کے اندر پیر ایسا ہوگا جیسے پیر میرے علی تاجدار گولڑا. عرسوں پر آپ جاؤ، عرسوں پر عورتیں، یار عورتوں کا کیا کام ہے عرس پر؟ عورتوں کا کیا کام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عورت گھر کی زینت ہے، گھر کی زینت ہے. عورت گھر کی خوبصورت ہے، گھر کی خوبصورتی کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ خوشبو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں خوشبو لگا سکتی ہے، اگر گھر میں رہے تو خوشبو لگا سکتی ہے. گھر میں رہے تو خوشبو لگا سکتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی میں کہیں جانا ہو تو پھر؟ میرے نبی نے فرمایا اگر گھر سے باہر نکلے تو عورت سے خوشبو نہ لگائی جائے. عورت سے کہنا خوشبو نہ لگائے، اس کی خوشبو کی ہوا، اس کی خوشبو آگے جائے گی، لوگوں کے ناک میں جائے گی، شیطان کا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. میرے نبی نے تو اتنا اجازت، اتنا دھیان کیا، اتنا خیال کیا، عورت کو گھر سے باہر خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے عرسوں پر بھیج دیا. عرسوں پر ڈانس، ڈھمکے، ناچ، نہ نماز، نہ درود شریف، نہ ذکر، نہ اذکار. وہ جو پیروں کے صاحبزادے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے، وہ بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. 80% ان پڑھ ہیں، 80%. یہ جو صاحبزادگان ہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ قاری ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں. اور آج میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ان کے مزارات کے ساتھ یہ جو پیسے والے صندوقچے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، ہر مزار کے ساتھ بڑے بڑے صندوقچے، ایک مزار تے میں گیا ایڈے وڈے وڈے صندوقچے پہنے پیسہ والے سنگی نو میں کہ میں کہیں دے وچ سارا میں ہی وچ آ ویسا، اتنے بڑے بڑے صندوقچے پیسوں والے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان پیروں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مزار کے ساتھ صندوقچے پیسے والے رکھائے یہ ضروری نے؟ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میرے مرید دین اسلام پر چلیں، اپنے عقیدے پر، میرے نقش قدم پر چلیں. اگر ان کے صندوق سے جو مزاروں کے ساتھ ٹیچے لگے ہوئے ہیں پیسے کے لیے، خدا کی قسم اگر ہٹا دو یہ سارے جھولیاں نچائی ودے میں تو میں کو ساجی بھی ناک ہے. سارے بازاروں میں پھر گھومتے پھریں گے، آپ کو مانگ رہے ہوں گے. بھائی پیر وہ ہوتا ہے جیسے بابا مظہر قیوم رحمت اللہ علیہ. یار نہ بینک، نہ بیلنس، نہ گاڑی، نہ کوٹی، نہ مکان، کوئی شے فقیری زندگی گزاری ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک کیا ہوتا ہے، دولت کیا ہوتی ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے. کیوں؟ پیر وہ ہوگا جس نے دنیا کو طلاق دی ہوگی. دنیا نہیں، دنیا پراں پراں پراں، رب 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 تے رب دا رسول، دنیا دفع دفع دفع، رب تے رب دا رسول، دنیا دفع. حضرت سلطان زکریا رحمت اللہ علیہ ہمارا سویا ہوا ہے، ان کی ہسٹری کو پڑھو. لینڈ کروزر، کارس، کیشیاس، کچھ نہ تھا. کیا چیز تھی؟ بس یہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول. تو 80% درباروں پر جو آج کل پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی منشا ایک ہے، پیسہ پیسہ پیسہ. 80%. ہاں کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، سب کا نہیں کہہ رہا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ دادا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو تعلیمات تھی، ان کو عام کر رہے ہیں. تو ہماری جو بنیادی چیز ہے شریعت ہے،
شریعت سے کوئی چیز اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے. نہ شریعت سے پیر اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے مولوی اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے سید اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے حافظ اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے غازی اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے نمازی اعلیٰ ہے، نہ شریعت سے کوئی خاندان اعلیٰ ہے. شریعت سے کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے. شریعت کے سامنے سارے برابر ہیں، سب برابر. اے نہیں کہ اے مولوی صاحب ہے تو چلو اندے واسطے شریعت خیر رعایت رکھے نا. تو ہماری شریعت محمدیہ کے اندر پیر وہ ہوگا جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ایک نما کا میں کہ یار داڑھی تے وڈی وڈی کر جا نکی جی رکھی ودا نکی جی اکھے اے سارے پیر دی سنت ہے. نکی نکی داڑھی کہندی ایک کلیجہ میرا بہر آ گیا ہے، چپ کر گیا کلیجہ بہر آ گیا. یہ لیا کہ نا پیر دی ساری سنتے مکھا خدا تین ہدایت کرے، خدا تیرے ایمان نو مضبوط کرے. پیر دی سنت آلہ ہے یا سونے نبی دی سنت آلہ ہے؟ اور پیر ہزارہ اربہ خربہ ہون سونے نبی دل نالین مبارک کو نہیں پہنچ سکتے. اور پیر دی کتھو سنت ہے؟ یہ سنت تیرے میرے سونے نبی دی سنت ہے. پیر کوئی اعلیٰ نہیں ہے. پیر کو دیکھیں گے اس کا طریقہ کار، اس کا معمول. کسی بندے نو چیک کرنا ہونا آسان جہا طریقہ ہے. کسی بندے نو چیک کرنا بھئی یہ کنیا بندہ ہے، ان دے زندگی دا معمول دیکھو، زندگی دیہاڑے کیا کریں دا رہا ہے. سوکھا طریقہ دیہاڑ جو بھئی کال علی گزارے کیا کیتا ہے، کال علی دیہاڑ جو کڑے کڑے کام کیتے ہیں. سوکھا طریقہ. ایک طریقہ ہے دوجا طریقہ کتاباں چ لکھا بھی اندے سفر کرو، اکٹھے سفر. کراچی لگے ونجو، لاہور لگے ونجو، سرگودے لگے ونجو، پنڈی لگے ونجو، اندے سفر کرو نا. سفر دے وچ دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی دی اے بندہ بے کینجے. تو کسی بزرگ کی اگر آپ ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھو. باب مظہر قیوم کی زندگی تھوڑے سامنے. حضرت سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ، پرانے بزرگوں سے پوچھو، ان کے سامنے ہے کتابیں لکھی پڑھی ہیں. جس کو شریعت کا کاکا بھی نہیں پتا، ذرا بھی نہیں پتا، وہ پیر نہیں ہے. اس کو شریعت محمدی کا نہیں پتا. اور اس پر بیٹھا ہوا ہے، عورتیں بھی آئیں اور مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئیں. نہیں 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 جائز، نہیں جائز، نہیں جائز، ناجائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. یہ عرس نہیں ہے، یہ میلہ ہے. میلہ، یہ میلہ ہے. اس کو کوئی کبڈی کا میچ کہہ لے یا کوئی اور نام دے دے، عرس نہ کہے. عرس وہ ہوگا اس کے اندر صرف مرد ہوں گے، اور مرد کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں گے. بس یہ عرس ہے. قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے. اور جہاں نہ نماز ہے نہ شریعت کا لحاظ ہے، انہوں عرس نہ آکھا کیتا کرو، انہوں میلہ آکھا کیتا کرو، انہوں کوئی اور شای آکھی کیتا ڈرامہ آکھا کیتا کرو، اور تغللہ ڈرامہ آکھا تا کیتا کرو، عرس نہ آکھا کیتا کرو. عرس او ہو سی اتھا تو سا ویسو دل دا کوٹھا تبدیل تھی سی، اتھا تو سا ویسو دل دی کیفیت تبدیل تھی سی، اتھا تو سا ویسو دل دی میل نکل سی، اتھا تو سا ویسو ایمان تازہ تھی سی، اتھا تو سا ویسو روح تازہ تھی سی، اتھا تو سا ویسو اتھا سکون مل سی، اتھا تو سا ویسو رب دے نظارے تو نظر آسن، اتھا تو سا ویسو سونے نبی دا تھانو طریقہ نظر آسی، جڑیاں ساریاں چیزاں تھانو نظر آسن. تھوڑا ایمان من ویسی اے جڑی جھا ہے نا، اے جھا بہو آلہ ہے، اس واسطے آلہ ہے اتا شریعت دے خلاف کوئی کم نہیں تھیندا. اے گل ہے، اصل اے گل ہے. ہن سارے تے ہن الزام لگ دے نا بھئی عرساں دے فلانے، او الزام لاونے ٹھیک کر دین، غلط نہیں نہ دے. ہاں سارے جڑے پیر نے کم بہو خراب کیتی ودے پیسے دی خاطر. پیسہ بہت بھیڑی شے ہے. اس واسطے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگ دین، یا اللہ میری امت کو دنیا تو بچاویں، یا اللہ میری امت کو دنیا تو بچاویں، یا اللہ میری امت کو دنیا تو بچاویں. دنیا تے آج کل 80% ایو نظام چلدا پیا ہے. اس واسطے اس پیر دے اسا مرید بننے جڑا شریعت دا وفادار ہوئے. کس دا وفادار ہوئے؟ شریعت. شریعت پہلے نا، شریعت پہلے. شریعت کون ہے تو پرے لکم دینکم ولی دین کو تو تھائی ٹھیک تے اسائی تھائی ٹھیک ہیں. ہاں شریعت ہے تو سینے نال لاؤ. شریعت ہے تو میں اودیاں جتیاں سیدھیاں کرے ساں، میں اودیاں جتیاں صاف کرے ساں. اس بندے دیاں جتیاں صاف کرنا بھی بہت عبادت ہے یارا.
جیڑا شریعت وفادار نہیں تیرے میرے واسطے کے کرے سی. اس واسطے اساں انہاں عرساں تے ویسوں جتھا شریعت ہو سی, جتھا شریعت نہ ہو سی انہاں عرساں تے بھی نہ ویسوں, جتھا نماز کو نہیں, جتھا حلال تے حرام دی پہچان کو نہیں, جتھا مرداں تے عورتاں دا نا عورت گھر واسطے. اساں مسلمان ذلیل تا اس واسطے تھی نے اساں عورت کو بازاراں دے وچ بھیج دیتا سے. بازاراں دے وچ عورت گھر دی زینت ہے, عورت گھر دی خوبصورتی ہے. جڑا مسلمان اسا اس آزادی والے پاسے آئے ہیں وہ کیا تھی گئی ہے, ساڈے اندر بے حیائی عام تھی گئی ہے. ہن کینوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ بے حیائی ہوندی کیڑی شے. اس واسطے انہاں گلاں دے غور و فکر کرنا ہے. اللہ پاک تھوکو تے میں کو عمل دی توفیق عطا کرے.